میں عمران خان ہوں. اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کچھ تھوڑا سا تاخیر ہو گیا اس ویلاگ میں ٹریول کر رہا تھا اور چیزیں پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے اور وہاں پہ حکومت بنائی جائے. دیکھیں سچویشن سب کو نظر آ رہی ہے. باقی سارے معاملات اب عدالتوں کے اوپر منحصر ہیں. وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالتیں ان نشستوں کے اوپر فیصلہ نہ کر دیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے امیدوار جیتے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ ٹکا کے دھاندلی کی گئی ہے. جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیت رہے تھے وہ ان سے چھینی گئی ہیں. خاص طور پہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر تو بہت بڑی تباہی پھیری گئی ہے. اٹک کی دونوں سیٹیں ہوں، چکوال کی دونوں سیٹیں ہوں، ٹیکسلا والی سیٹ ہو، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہوں یا راولپنڈی شہر کی سیٹیں ہیں، یہ تمام وہ نشستیں ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے جیتا ہے. اور جو ابتدائی رپورٹس آ رہی تھی ان کے مطابق ان کو مبارکبادیں بھی دی جا رہی تھی، وہ تو جشن منانے کی کیفیت میں جا رہے تھے. لیکن پھر اچانک سارا کا سارا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کی ناراضگی، ان کو منانے کے لیے سیٹیں واپس، اور پھر پی ایم ایل این کے جو امیدواران ہیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو کامیاب جن امیدواروں کو ٹھہرایا گیا ہے ان کی وقتاً فوقتاً غیرت جاگتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سب کی نہیں جاگتی، اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جیتے، ہمیں زبردستی کی جیت ہمارے گلے میں نہ ڈالی جائے. جو بندہ جیتا ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم اگلی دفعہ مقابلہ کریں گے. اب دباؤ بہت زیادہ ہے کارکنوں کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی، کہ جو جیتا ہے اسی کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، وہی نمائندگی کر سکتا ہے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وفاق کے اندر اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو نشستیں موجود ہیں، جو ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں، حمایت یافتہ، وہ لگ بھگ 100 کے قریب ہیں، اس سے بلکہ کم ہے، کیونکہ کچھ انڈیپینڈنٹ دوسرے بھی ہیں. اور دوسری جانب پی ایم ایل این جو ہے وہ تقریباً 75 کا فگر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے، دھاندلی مندلی کر کے سیٹیں چھین چھان کے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور وہ بھی حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں. شہباز شریف نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے. یہ وہ نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ تھے، کچھ الگ سے بھی انڈیپینڈنٹ بہت چھوٹی سی تعداد میں ایک موجود ہیں. تو 4-5 لوگوں سے شہباز شریف صاحب ملے ہیں اور ان کو شمولیت کی دعوت دی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے اندر آئیں، کیونکہ پی ایم ایل این کے بقول ان کی حکومت بننے جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق کا تو نظر آ رہا ہے کہ اگر عدالت ان کو انصاف دیتی ہے اور ان کی جو 60-70 سیٹوں کے اوپر ڈکیتی ایک ماری گئی ہے، جس میں 40 سیٹیں تو سیدھی وہ ڈال دیتے ہیں پی ایم ایل این کے کھاتے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ این اے 56 سے لے کر این اے 65 تک کی جو 19 نشستیں ہیں یہ تو سیدھی دھاندلی اور فوراً واپس ملنی چاہیے. ابھی مزید کچھ نشستوں کے اوپر انتخابی نتائج کو روک دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو وفاق کا فیصلہ تو ہوگا بعد میں، یہ خبر میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں. جہاں تک ذکر ہے پنجاب کا، وہ بھی سیم کنڈیشن ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سیٹیں 200 سے بھی زائد تھیں پنجاب میں، اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت رہے تھے، بلکہ اس سے بڑی انہوں نے اکثریت دی تھی. پی ایم ایل این کے امیدواروں کو کامیاب کروایا گیا ہے زبردستی نتائج کو روکنے کے بعد. یہ سیم کنڈیشن ہے یا سیم صورتحال ہے جو وفاق کے اندر ہے، وہی صورتحال جو ہے پنجاب میں بھی ہے. یہ معاملات بھی عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں اور عدالتیں سن رہی ہیں، الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو جب تک یہ چیزیں دیکھنی ہے تب تک خیبر پختونخوا کو تو کور کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے کہ لوگ بیگز لے کے نکل جائیں اور خرید و فروخت شروع ہو جائے، لوگوں کو لوٹا بنانے کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اگر وہاں لوٹے بھی بنانے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں بنانے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آج تک اتنی بڑی اکثریت نہیں حاصل ہوئی جو عمران خان صاحب کو حاصل ہو گئی ہے. اب خیبر پختونخوا میں وہ مخصوص نشستوں کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. کنڈیشن جہاں تک پہنچ گئی ہے، سمپل میجورٹی سے آگے بات چلی گئی ہے، مخصوص نشستوں کے بغیر. یہ ہے وہاں پہ صورتحال. تو ادھر حکومت بنانے کے لیے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا پاکستان تحریک انصاف نے. ہوگا یہ کہ یہ پہلے کچھ ناموں کے اوپر غور کریں گے. جو نام اب تک ذرائع کے مطابق سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک علی امین گنڈا پور کا نام ہے، ایک مشتاق غنی صاحب کا نام ہے، اور ایک تاج محمد صاحب کا نام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ہیں.